مفتی صاحب حبیب الرحمان گلگت سے پوچھتے ہیں، میرا ایک ہوٹل ہے، وہاں پر اپنے علاقے کا ایک ڈش ہے ممتو، سموسے کی طرح وہ بناتا ہوں، وہ درجن کے حساب سے بکتے ہیں، ایک درجن کا 180 روپے ہے اور دانے کے حساب سے فی ممتو 15 روپے کا پڑتا ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ بعض لوگ آتے ہیں 200 روپے کا لیتے ہیں تو 5 روپیہ بچ جاتا ہے، 5 روپے کیسے بچ جاتا ہے، اور بعض لوگ 100 روپے کا لیتے ہیں تو 5 روپیہ ان کی طرف زیادہ جاتا ہے، اور بعض لوگ 50 روپے کا لیتے ہیں، پھر میں نہ کسی سے 5 روپیہ مانگتا ہوں نہ کسی کو دیتا ہوں، کیونکہ مارکیٹ میں 5 روپیہ چلتا ہی نہیں، بس میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ 200 کا 13 دانے آتے ہیں، 100 کا 7 دانے، کیا ایسا کرنا میرے لیے جائز ہے؟ دیکھیں 5 روپے کا، آپ کو کس نے بتایا کہ 5 روپے کا سکہ نہیں چلتا؟ چلتا ہے، ہر جگہ چلتا ہے، جو جس کے جو پیسے بنتے ہیں وہ اس کو دیں، ان کو بتا دیں بھائی یہ 200 نہیں، تو پھر آپ اس کو سموسے یا ممتو جو بھی ہے وہ اس کو زیادہ دیں۔ اس طریقے سے جو ایک ریٹ آپ نے متعین کیا ہوا ہے، یا تو آپ ان کو یہ بتا دیں نا کہ بھائی 2 درجن 180 کا اور 200 کے 13 آتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اب واضح کر کے وہ راضی ہے کہ بھائی مجھے 5 روپے نہیں چاہیے، لیکن ایسا ہو کہ اس کو پتا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ ٹھیک ہے یہ اتنے ہی بنتے ہیں، وہ حساب نہیں کر رہا اور آپ بھی حساب نہیں کر رہے، پی رہے ہیں، تو واضح کر دیں معاملہ، اگر پھر وہ 200 کا نہیں 400 کا بھی آپ سے خریدے تو مسئلہ نہیں ہے۔ محمد اسعد یو پی ضلع میو انڈیا سے، میرا سوال یہ کہ اگر کوئی انتقال کر جائے اور اس کا عقیقہ نہ ہوا ہو، جیسے کہ بھائی ہو یا بہن، تو عقیقہ کرا سکتے ہیں؟ مفتی صاحب رہنمائی فرماتے ہیں۔ دیکھیں عقیقہ تو زندگی میں ہوتا ہے، اور ویسے ہی آپ اس کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیں تو صدقہ کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور عقیقہ کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اگر عقیقہ نہ کیا ہو تو گناہ گار ہوگا آدمی، تو ایک مستحب عمل ہے، کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حمزہ خان پشاور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ جس سودی بینک میں اسلامک ونڈو ہو اس میں نوکری کرنا کیسا ہے، جائز ہے؟ اگر آپ اسلامک ونڈو والی برانچ میں یا اسلامک ونڈو کا جو کام ہو رہا ہے اس میں نوکری کر رہے ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر آپ سودی جو اس کا حصہ ہے اس میں کام کر رہے ہیں تو پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کام اگر ایسا ہے جس میں آپ براہ راست سودی معاملات میں آپ کی انوالومنٹ ہو رہی ہے تو پھر تو ناجائز ہے، اور اگر ایسا کام ہے جس میں آپ کی براہ راست سودی معاملات میں انوالومنٹ نہیں ہے تو جائز ہے۔ میں یاسر علی KPK سے سوال پوچھ رہا ہوں۔ السلام علیکم مفتی صاحب، امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ اگر کوئی گھر میں سنتیں پڑھ کے مسجد میں آئے تو کیا وہ ان 2 سنتوں فرض نماز کے بیچ میں تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نفل کوئی بھی نماز پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے بالکل۔ فجر کی نماز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فجر کی نماز اور اس کی فرض کے درمیان کوئی نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، باقی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی فجر کی اذان کے بعد نماز تک صرف فجر کی 2 سنتیں ہی پڑھنی چاہیے، باقی کچھ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ریلوے ایریا کراچی سے، انہوں نے کئی دفعہ یہ لکھا ہے اور بڑا اہم سوال ہے کہ بھائی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ، وہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں آج ہی ہم ریکارڈ کر کے اس کو کچھ دنوں میں اپلوڈ کر دیں۔